وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المكرمين المتقين الصادقين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر والمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. صلوات پڑھ دیجیے محمد والا. اللهم صل على محمد محمد. اور کہاں ہے طلبہ؟ مختصر تو ہے ہی اور مختصر بالکل. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. بیٹھے اس کا مسئلہ نہیں ہے. وہ ہم لوگ کی عادت ہے وہ اکیلا اگر کیمرہ ہوتا ہے نا تو اس میں بھی پڑھتے ہیں. اور ایک زمانہ تھا کہ جب وہ کیمرہ والا اکیلا, ہم لوگ بھی نئے تھے جب, تو وہ ایک کیمرے والے کو دیکھا کرتے تھے تو اس کو نہیں دیکھتے تھے, کیمرے والوں کو دیکھتے تھے. اور وہ بھی نیا ہوتا تو جب دیکھا کہ دیر تک ہم کو دیکھ رہے تو وہ بھی ہٹا لیتا تھا اپنے چہرہ, تو پھر اکیلے ہو جاتے تھے. بہرحال صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر. ذکر سید عالم اور ذکر اہل بیت کرنا ہے, اور اس حوالے سے ہو سکتا ہے ہم سب کا نام عزائے سیدہ میں آ جائے. یہی سب سے بڑی سعادت ہے. اور ان مجلسوں کے برپا کیے جانے اور مجلس پڑھنے یا مجلس کرنے یا شریک ہونے کا مقصد بھی یہی ہے. تو سورہ دہر کی آیت ہے. یوں تو پورا سورہ جناب سید عالم کے سلسلے میں نازل ہوا ہے, اور جیسے سورہ کوثر پورا سورہ نازل ہوا ہے, اسی طریقے سے سورہ دہر کو بھی علماء نے جناب سید عالم کی شان میں جو ہے وہ بتایا ہے. اور اس میں جنت کا ذکر ہے, اور علماء نے اس کی وجہ بھی بتائی ہے کہ یہ سورہ جناب سید عالم کی شان میں ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اور بہت سی جگہوں کے اوپر جہاں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے وہاں حوروں کا بھی تذکرہ کیا ہے. جہاں شہد کی نہریں جاری ہوں گی, جہاں دودھ کی نہریں ہوں گی, جہاں صاف و شفاف پانی کی نہریں ہوں گی, جہاں شہد ہر طرح کی, وہاں پر حوروں کا بھی ذکر کیا ہے. مگر سورہ دہر میں حوروں کا ذکر نہیں کیا ہے. علماء نے ذکر کیا ہے کہ وجہ یہ ہے, احتمال دیتے ہوئے وجہ یہ
کہ چونکہ یہ سورہ جناب سید عالم کے بارے میں ہے تو احترام سیدہ میں حور کا ذکر نہیں کیا ہے، اس لیے کہ اوراء الانسیہ ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ یہ دلیل ہے، یہ قول بھی دلیل ہے، اور لوگوں نے جو سبب بیان کیا یہ کہ جناب سید عالم کے بارے میں پورا قرآن، وہ پورا سورہ جو ہے وہ نازل ہوا، تو اس کی ایک آیت ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، ان کی جزا کیا ہے جس پر وہ صبر کرتے ہیں، بما صبروا، صبر کیا ہے، ماضی کا صیغہ، بما صبروا، جن باتوں پر صبر سے کام لے چکے ہیں اس پر اللہ نے ان کی جزا کیا قرار دی ہے، جنتوں و حریرا، جنت قرار دیا اور حریر جنت کو۔ تو یہ بات طے ہے کہ ان لوگوں نے، جنہوں نے بھی اپنے ان تمام امور پر صبر سے کام لیا ہے، اللہ نے اس کی جزا بھی بیان کر دی ہے کہ ان کی جزا کیا ہے، جنت ہے، اور وہ صبر سے انہوں نے کام لیا تو ان کے صبر کی جزا جنت ہے۔ یوں آپ دیکھیں قرآن کریم میں اور بہت سی جگہوں کے اوپر خدا نے، تم نیک عمل کرو گے اللہ تم کو جنت میں داخل کرے گا، اور وہ جنت میں کہ جو جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، وہاں تم ہمیشہ رہو گے، ایسے جنت میں رہو گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ مگر جنت میں رہو گے، جنت میں وہ نہریں جاری ہوں گی کب، جب تم نیک عمل کرو گے اور اعمال صالح بجا لاؤ گے تو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ مگر اس آیہ کریمہ میں ان افراد کے لیے جنت کو جزا کے طور سے قرار دے دیا ہے جنہوں نے صبر سے کام لے لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی عمل انجام دیا اللہ نے جنت کو ان کے لیے لکھ دیا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ انہوں نے جب صبر سے کام لیا، جب یہ عمل انجام دے دیا تو اللہ تعالیٰ ان کے عمل اور ان کی ذات پر اتنا بھروسہ کر رہا ہے کہ جنت کو قرار دے رہا ہے، اور جانتا ہے کہ اب کوئی ایسا عمل نہیں ہونے والا کہ جس کے بعد یہ جنت دیا جانا کوئی فائدہ نہ ہوگا، یا یہ کہ جنت دینا ان کے لیے شاید غلط ہو، اس لیے کہ جنت دے دینا ابھی، اس لیے بہت سے آپ دیکھیں دنیا میں کتنے ایسے، کسی کے لیے آپ اچھی نیکی کے بارے میں آپ اس کو بتائیے یا آپ اس کو یاد کیجئے اچھی نیکی سے یا اچھی صفت سے، تو آپ کب تک یاد کریں گے اس کو؟ جب تک آپ دیکھیں گے اسے کہ یہ اچھی صفت کا حامل ہے، جب تک یہ اچھے کام انجام دے رہا ہے۔ لیکن کیا کسی اچھے انسان کے لیے آپ یہ بشارت دے سکتے ہیں اور کہہ سکتے کہ یہ انسان آخر عمر تک اسی نیکی پر باقی رہے گا؟ کوئی انسان، کسی بھی انسان کے لیے اس کے آخر عمر تک نہ اس کے ایمان کی ضمانت لے سکتا ہے، نہ اس کے عمل خیر کی ضمانت لے سکتا۔ ممکن ہے اپنے طول عمر میں کوئی ایسا کام انجام دے کہ جس کی بنا پر وہ اس اچھی صفت کا حامل نہ ہو اور اسے وہ خطاب نہ دیا جائے، مگر کیا کہنا آل محمد علیہ السلام کے بارے میں کہ جن کے اوپر اللہ اتنا اعتماد کرتا تھا کہ ان کے صبر کی بنیاد پر جنت کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ دنیا میں جو بھی ہوتا ہے نا، انسان اپنے کردار سے جانا جاتا ہے، اور ہر انسان کا کردار اس کی شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے۔ جو بھی کردار ہے وہ کردار اس کی شخصیت کا آئینہ ہے۔ آپ اس کو دیکھنا چاہتے تو اس کردار کے آئینے میں دیکھ لیجئے اس کو وہ کیسا ہے۔
اور یہی کردار انسان کو معاشرے میں مقام اور عزت عطا کرتے ہیں. جیسا کردار ہوگا اسی اعتبار سے انسان اس کو جانے گا، دونوں اعتبار سے، ادھر اچھا بھی برا بھی. ایک انسان جھوٹ بولنے والا، ایک انسان خیانت کرنے والا ہے، ایک انسان چوری کرنے والا ہے، ایک انسان ہے لاؤبالی زندگی گزارنے والا، ایک انسان ہے آلودہ زندگی گزارنے والا، ایک انسان خدا نہ کرے شراب پینے والا. تو لوگ اس کو اسی صفت اور اسی کردار کے آئینے میں دیکھتے ہیں. جب اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو ارے میں جانتا ہوں اسے، ارے ہاں وہی نا، ارے یہ تو اس کو اسی. مگر ایک انسان وہ ہے کہ جسے ہمیشہ نیکی کرتے ہوئے دیکھا، ہمیشہ نماز جماعت میں دکھائی دینے والا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی اس نے وعدے کی خلافی نہیں کی، وعدہ خلافی نہیں کی، کبھی اس نے جو ہے وہ کسی کے مال میں خیانت نہیں کی ہے، کبھی چوری نہیں کیا ہے. متقی، پرہیزگار، امانت دار، وفادار اور تقوی الہی، پرہیزگار بالکل جو، تو اس کو اسی صفت کے آئینے میں دیکھتے ہیں. یہ انسان اسی لیے جو اچھا کہا جاتا ہے، جو برا کہا جاتا ہے، وہ اس کے کردار کی بنا پر ہے. جیسا کردار ہوگا ویسے ہی وہ انسان اس دنیا میں جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے. اب آپ کہیں ہم تقوی اختیار کریں گے تو متقی کہے جائیں گے، ہم ایمان رکھتے ہوں گے تو مومن کہے جائیں گے، ہم اگر سچ بولتے ہیں تو صادق کہا جائے گا، اگر ہم امانت داری سے کام لیتے ہیں تو امین کہے جائیں گے، اگر ہم ہر وعدے کو وفا کرنے والے ہوں گے تو وفادار کہے جائیں گے. اس عنوان سے مگر میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، جو اسلام کے اس کردار پر یعنی اسلام کے ان اخلاقی صفات کو حاصل کر لے تو اسے اس طرح کے پاکیزہ صفات سے جانا جاتا ہے. مگر جن کو یہ صفت کی بنا پر یہ مقام ملتا ہے انہیں آپ اچھے کردار سے جانتے ہیں. لیکن دنیا میں اگر کوئی ایسا ہو کہ جن کا کردار ہی ایسا ہو کہ اگر وہ کردار نہ آنے پائے تو مومن مومن نہیں ہو سکتا، وفادار وفادار نہیں ہو سکتا، امین امین نہیں ہو سکتا ہے. وہ آل محمد جن کا کردار ہی معیار کردار بن جائے تو وہ اللہ اور رسول کے نزدیک اتنے، اور پھر اس کے بعد جس کے اسما جس کے نام اللہ کے نزدیک صدیقہ ہو، راضیہ ہو، مرضیہ ہو، محدثہ ہو، زکیہ ہو، فاطمہ ہو. صلوات پڑھ دیجئے محمد ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر. تو جناب سید عالم کے کردار اور ان کے اعمال، ان کے افعال کی جو خصوصیت ہے وہ اپنی جگہ پر، کوئی آپ کو پہچان نہیں سکتا، جان نہیں سکتا. ان کا جو مقام ہے یا قرآن بیان کر سکتا ہے یا اہل بیت بیان کر سکتے ہیں. قرآن اور اہل بیت کے علاوہ کوئی ان کی عظمت کو بیان بھی نہیں کر سکتا ہے. وہ علم کی جس بلندی کے اوپر ہیں، وہ جو تقوی کی بلندی کے اوپر ہیں، وہ جو ایثار کی بلندی کے اوپر ہیں، وہ جو خلوص کی بلندی پر ہیں، وہ نہ خلوص کسی کے پاس ہے نہ ایثار کسی کے پاس ہے. آپ دیکھیں اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کچھ لوگ ہیں جو اپنے نفس کے اوپر ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو، اگرچہ ان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ان کے لیے سخت اور دشوار ہے، مگر پھر بھی وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. آپ اسی سورہ دہر میں دیکھ لیجئے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
حب ہی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں، اللہ کی محبت میں نہیں کھلاتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، یہ لوگوں کو یعنی یتیموں کو، اسیروں کو، مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں اس کھانے کی انہیں ضرورت ہوتی ہے۔ یطعمون الطعام علی حبہ، یہ کھانا کھلاتے ہیں جب کہ انہیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، یتیم کو دے دیتے ہیں، مسکین کو دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں ایثار۔ اور کس کو دیا ہے یہ سمجھے، مقام واقعاً اہل بیت کا کتنا بلند ہے کہ ایثار کیا تو کس کے اوپر کیا ہے؟ اسیر، مسکین، یتیم۔ اور یہ یتیم اور اسیر مسکین کون ہے؟ یہ مسکین، یہ یتیم، یہ اسیر، البتہ اس زمانے کے اسیر اگر آپ دیکھیں تو اسیر جو ظاہری اعتبار سے مسلمان نہیں ہے، مسلمان کو اسیر نہیں بنایا جاتا تھا، کافر مراد ہے اس سے۔ ظاہری اگر تفسیر اگر آپ دیکھیں تو، باطن میں جو تعویل ہے وہ کون تھا وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن دیا کس کو انہوں نے؟ یتیم کو دیا اور مسکین کو دیا، اسیر کو دیا ہے۔ یہ معاشرے میں، سماج میں کون لوگ ہیں؟ آیا محروم طبقہ ہے یا نہیں ہے؟ معاشرے میں سب سے محروم طبقہ مسکین، تو جانتے فقیر سے بھی زیادہ حالت ہو خراب ہو اس کی، اور یتیم ہو کہ جو بے سرپرست ہو، اس کا کوئی جو ہے سرپرست نہ ہو، اور اسیر تو اسیر۔ تو اس کا مطلب یہ معاشرے میں سب سے محروم لوگوں میں سے ہے کہ جن کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کے دیکھتا بھی نہیں ہے، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا۔ کچھ دینے کی بات تو الگ بات ہے کہ ان کو کچھ دے گا، کچھ کھلائے گا، کچھ کرے گا، ان کو جو وہ نوازے گا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ دیکھنا عزت سے یہ بھی نہیں۔ اور جب دینا ہوتا ہے نا، اگر کسی کو دینا بھی ہوتا ہے تو کس کو دیتا ہے؟ فقیر مسکین کو دیتا ہے۔ انسان کسی کو کوئی گفٹ اور ہدیہ بھی دیتا ہے نا تو بڑے انسان کو دیتا ہے۔